حضرات میں نے بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً ہم غوث پاک کی محبت میں ہاں حاضر ہیں تو سچوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن حضرات میں بتاؤں کہ اصل کچھ اور ہے، نقل کچھ اور ہے۔ ہم اور آپ اگر واقعی غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ان کی صحبت و رفاقت کو پسند کرتے ہیں، ان کی معیت و قربت کو چاہتے ہیں، تو آج بظاہر زمانہ غوث اعظم کا نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے بطور رہنمائی کے موجود ہیں۔ غوث پاک کے ارشاد و فرامین آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں۔ حضرات غوث پاک اللہ کے محبوب ہیں، یاد رکھیں ان کا ہر فرمان ہمیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم غوث پاک کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ حضرات ولیوں کے نقش قدم پر چلنا یہ بھی اللہ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہم پانچوں وقت نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آخر سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ کا انعام کس پر ہوا ہے؟ آگے چل کے قرآن اس کی اور وضاحت کی ہے کہ اللہ کا انعام نبیوں کی جماعت پر، صدیقوں کی جماعت پر، شہداء کی جماعت پر، صالحین اللہ کے نیک بندوں کی جماعت پر ہے۔ تو حضرات گویا ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر ہمیں چلا، اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غوث پاک نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ آج ہم جھوٹ خوب دھڑلے سے بولتے ہیں، حالانکہ غوث پاک کی زندگی سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ غوث پاک نے سچائی کا وہ حق ادا کیا ہے کہ آپ کے ایک سچائی کو دیکھ کر 70 ڈاکوؤں کا گروہ آپ کے دستے حق پرست پر طائب ہو جاتا ہے، اور سب کے سب غوث پاک کے نظر فیضان سے ولی کامل بنا دیے جاتے ہیں۔ تو حضرات غوث پاک نے ایک سچائی پر عمل کیا تو اتنی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ آج غوث پاک کی محبت میں ہم یہاں حاضر ہیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے تو آپ کو گناہوں سے خود بچنا ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ جرم کریں گے تو پھر آپ کو جرم چھپانے کی بھی فکر ہوگی، پھر چاہے اس پر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولیں گے۔ جب آپ جھوٹ بولنے سے بچنے کا عہد کر لیں گے تو آپ گناہ کریں گے ہی نہیں کہ بعد میں جھوٹ بولنے کی نوبت آئے۔ تو حضرات غوث پاک کی تعلیمات میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچائی پر کاربند رہیں۔ غوث پاک کی زندگی سے تعلیم کے سلسلے میں بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ آپ نے تعلیم کے لیے کتنی قربانی پیش فرمائی ہے۔ حضرات بچپنے کی عمر میں غوث پاک نے اپنے گاؤں کے، اپنے خطے کے ہر مکاتب سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جب بغداد کا ارادہ کیا تو اپنے امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امی جان اجازت دیجئے بغداد جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جانتے ہیں غوث پاک کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی اور آپ کی والدہ کی عمر اس وقت 78 سال کی تھی۔ حضرات اس بڑھاپے کی عمر میں ماں کو بیٹے کے سہارے کی سخت ضرورت تھی، لیکن یاد رکھو دین کی تعلیم کی وہ اہمیت ہے کہ غوث پاک نے اپنے اس سہارے کو نبی کے دین کی تعلیم کے لیے قربان کر دیا، اپنے سینے پر صبر کی سل رکھنے کی اجازت دے دی کہ بیٹا جا، ہم تم سے اپنی جدائی تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن تیرے نبی کے دین کی تعلیم سے جدائی نہیں گوارا کر سکتے۔ حضرات غوث پاک کی والدہ نے دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے کہ اسے بتایا، غوث پاک کی زندگی سے دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے یہ پتا چلتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں آج لوگ دینی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ آج اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو ہزاروں روپے اگر مہینے میں اس پر خرچ آتے ہیں تو آپ خوشی سے خرچ کر لیتے ہیں،
لیکن جب مدرسے میں دینے کی بات آتی ہے، کسی عالم صاحب، کسی مدرس، کسی قاری صاحب، کسی مولوی صاحب کو دینی تعلیم کے نام پر 200 روپے مہینہ دینے پڑیں تو ہم پر بھاری پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر غوث پاک سے محبت ہے تو ان کی بارگاہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کی والدہ جب آپ کو رخصت کر رہی تھی تو آپ نے 40 اشرفی انہیں دیا تھا۔ کیا پتا چلا 40 اشرفی کیا معاملی قیمت ہے، کیا معاملی دولت ہے؟ ایک اشرفی گویا ایک سونے کا سکہ، آج کے دور میں گویا 50-60 ہزار روپے، لاکھوں روپے آپ کی والدہ نے دل میں دین حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو عطا کیا۔ تو غوث پاک سے محبت ہے تو ان کے تعلیمات کو بھی اپناؤ، آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ حضرات، آج ہمیں تعلیم سے جڑنا ہوگا، تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ حضرات، محترم ایوب بھائی کی یاد میں آج اس جلسے کا اہتمام ہوا۔ ایوب بھائی نے دین کا وہ قلعہ قائم کر دیا ہے مدرسہ تاج العلوم میاں پور کی سرزمین پر۔ اور یاد رکھیں، اتنی آسانیاں ہیں کہ بچے کے پاس اگر کوئی مجبوری ہے تو کھانا بھی فری ہے، پڑھائی بھی فری ہے، قیام و طعام بھی فری ہے۔ آخر یہ سب انتظام و انصرام ایوب بھائی نے کیوں کیا ہے؟ دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجا کریں۔ وقت نہیں کہ اور تفصیلات عرض کیا جائے۔ طوفان نوح لانے سے اے چش فائدہ دو بود ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو غوث پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔